نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں نور کا سب سے اعلیٰ بیان فرمایا ہے، اور یہی مقام ہے جس کے باعث پوری سورت کو نور کا عنوان دے دیا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن اور سلسلہ نور کے عنوان کے حوالے سے کہ حقیقی نور تو اللہ کا ہے، وہی زمین و آسمان کی ساری کائنات کو اور انسان کے جسم و روح کی کائنات کو روشن فرمانے والا ہے. پھر اس نور کا سب سے پہلا اور سب سے کامل مظہر اور منظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. باقی جتنا بھی اجالا ہے اس کائنات میں، مادی دنیا میں یا روحانی دنیا میں، یہ اسی نور حق کا اور پھر اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پرتو اور اس کا فیض ہے. اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت نمبر 35 میں، 36 اور 37 میں ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے کیا گیا ہے. یہ ایک تمثیل ہے جس میں اس نور کو ایک چراغ سے تمثیل دی گئی، وہ جو قندیل میں رکھا ہے، اور وہ قندیل شیشے میں ہے اور وہ چمک رہا ہے، اور وہ زیتون سے روشن ہے. زیتون سے اس چراغ نور حق کا روشن ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس نور کی یہاں مثال دی جا رہی ہے وہ نور نبوت ہے، چونکہ زیتون کو انبیاء علیہ السلام کی غذا قرار دیا گیا ہے. اگر اس ستارے سے، اس مقام پر جس نور کا ذکر ہے اور اسے ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اگر اس سے مراد براہ راست اللہ رب العزت کا نور لے لیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نور
فی الحقیقت تمثیل سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے، اور نہ کسی شے کو اللہ کے نور کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کا ذکر کر کے آگے تمثیل کے باب میں جب آئے تو اشارہ کیا کہ اللہ کے نور کا ذکر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک ایسا نور ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ادراک کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تمثیل اور کوئی تشبیہ ہو سکتی۔ وہ تشبیہ سے، تمثیل سے، فہم و ادراک سے، ہر چیز سے بلند ہے۔ تو پھر جس نور کو ایک مثال کی شکل میں سمجھایا جا رہا ہے، وہ نور کس کا نور ہوا اور کون سا نور ہوا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کوئی جدا نور نہیں، اسی نور حق کا پہلا اور کامل مظہر ہے۔ اس نور حق کا مظہر اولی بھی ہے اور مظہر کامل بھی ہے، اور اسی نور حق کا منظر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جس نور کی بات ہو رہی ہے، وہ نور عالم خلق کے لیے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چمک رہا ہے۔ گویا آپ سمجھنا چاہیں کہ وہ نور کیا ہے، کیسے ہے، اس کا چمکنا کیسے ہے، اور دنیا کو اس نور کا فیض کیسے مل رہا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ ساری بات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اب فرمایا کہ وہ ستارہ جو چمکتا ہے، وہ نور، وہ زیتون سے چمک رہا ہے۔ زیتون کے مبارک درخت کی بات کی، زیتون کے پھل کی بات کی، پھر آگے تیل کی بات بھی آئی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا نور، اسے تو کسی زیتون یا کسی پھل سے یا کسی کے تیل سے چمکنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اگر مراد اس سے اللہ ہی کا نور حقیقی لیا جائے تو وہ تو کسی زیتون سے نہیں چمک رہا، نہ اسے کسی زیتون سے چمکنے کی حاجت ہے۔ وہ تو زیتون اور زیتون جیسے باقی درختوں اور پھلوں کا خالق ہے اللہ، اس کے نور کی کیا حاجت کہ وہ درختوں اور پھلوں سے چمکے؟ وہ تو بلند و بالا ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ آپ اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ نور حق زیتون سے یا کسی اور پھل یا درخت سے نہیں چمک رہا، اس کا بھی ایک مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور اس امر کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ستارہ زیتون کے درخت سے چمک رہا ہے۔ تو دو مختلف باتیں ہو گئی نا، اب ان کی تطبیق کرنا ہوگی، ان کے درمیان ایک کمپیٹیبل انٹرپریٹیشن کہتے ہیں اس کو، تطبیق پر مبنی تعبیر اور تفسیر کرنی ہوگی، جس سے دو باتیں مختلف نہ رہیں، ایک ہو جائے۔ تو تطبیق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نور مصطفیٰ ہی نور حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نور مصطفیٰ کے روپ میں نور حق اپنی شان مظہریت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جب وہ نور اپنے حقیقی وجود میں ہوتا ہے تو وہ تمثیل سے بھی پاک ہے اور انسانی فہم و ادراک سے بھی پاک ہے۔ جب اس کی تمثیل دی جائے گی، کوئی مثال سے اسے سمجھایا جائے گا، اور اطراف و اکناف یا دنیاوی معاملات کے تناظر میں اس کی بات کی جائے گی، تو صاف ظاہر ہے
اس نور کی شان مظہریت کی بات ہو رہی ہے، شان حقیقت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس نور کا مظہر اول اور مظہر کامل نور مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ۔ لہذا اب یہاں نور حق جو چمک رہا ہے وہ نور نبوت کی شکل میں چمک رہا ہے، نور نبوت کی شکل۔ جب نور نبوت کو اور نور رسالت کو اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حقیقت میں نور حق مان لیا کہ یہ اسی نور کا پرتو اور اسی کا مظہر و منظر ہے، تو اب اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ زیتون کو حدیث پاک میں انبیاء علیہ السلام کی خوراک قرار دیا گیا۔ اب یہ زیتونۃ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جو بیان کیا کہ زیتون کا مبارک درخت ہے جس سے وہ ستارہ، وہ نور کا تارہ چمک رہا ہے، تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ چراغ نور جو چمک رہا ہے سینوں میں وہ نور نبوت ہے، جو انبیاء کے سلسلے میں چمکتا 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 یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اور وہ کہاں چمکا؟ لا شرقیت ولا غربیہ، وہ اب ایسے مقام پر چمکا ہے، وہ آدم علیہ السلام سے چمکنا شروع ہوا نوح علیہ السلام کے وجود میں، یعنی نوح علیہ السلام کا جو وجود کا قندیل تھا، قندیل وجود نوح میں چمکا، پھر قندیل وجود ابراہیم میں چمکا، قندیل چراغدان کو کہتے ہیں، تو چراغدان یعنی قندیل وجوہ اسماعیل میں چمکا، دیگر انبیاء کے وجودوں کی قندیلوں میں چمکتا رہا، اور اب آخری بار اس کا چمکنا قندیل وجود مصطفیٰ میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، یعنی اس کو ایک ایسے مقام پر چمکایا گیا کہ وہ نہ مشرق میں آتا ہے نہ مغرب میں آتا ہے، مراد اس سے سرزمین عرب ہے، سرزمین عرب ہے، کعبۃ اللہ، شہر مکہ۔ اور مکہ شہر کے بارے میں قدیم مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ روئے زمین کے وسط میں، روئے زمین کے وسط میں، یعنی آپ اگر مکہ سے آگے مغرب کی طرف چلے جائیں تو یورپ ہے، اور آگے چلے جائیں تو امریکہ اور کینیڈا وغیرہ آتے ہیں، مغرب کی وہ انتہا ہے۔ مشرق کی طرف چلے آئیں تو پھر ہم مشرق میں بیٹھے ہیں، پھر اگلے علاقے مشرق میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ فار ایسٹ تک، جاپان تک چلے جاتے ہیں، یہ چائنا، جاپان، سارے علاقے یہ مشرق کے بعید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اضافی لفظ ہم نے دے رکھے ہیں کہ مغرب والے اس خطہ زمین کو مشرق کہتے ہیں، اور جب آپ مشرق میں چلے جاتے ہیں جاپان کی طرف اور اس سے آگے تو یہ خطہ زمین ان کے لیے مغرب بن جاتا۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سورج مغرب کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ مغرب کی طرف ہے، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف، تو جو مغرب میں بیٹھے ہیں وہ قبلے کو مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سرزمین مکہ روئے زمین کے اطراف و اکناف میں وسط کا مقام رکھتا ہے، درمیان میں ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے یہ نہ شرق میں ہے نہ غرب میں ہے۔ اب قرآن مجید نے اشارہ کیا، فرمایا یہ نور حق جو قندیل چراغ مصطفیٰ میں چمک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تہ بتہ پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے، تہ بتہ پردوں میں چمک رہا ہے، وہ جو فرمایا قندیل ہے، پھر اس میں شیشہ ہے، پھر چراغ ہے اس میں چمک رہا ہے، تو یہ تہ بتہ پردے، اس پر ناسوتی پردے بھی ہیں، اس پر ملکوتی پردے بھی ہیں، اس پر لاہوتی اور جبروتی پردے بھی ہیں، بشریت کے پردے بھی ہیں، روحانیت کے پردے بھی ہیں، اور ان سارے پردوں کے اندر اپنے مقام حقیقت پر یہ نور حق بن کے چمک رہا ہے۔ اور یہ نہ شرق میں ہے نہ غرب میں ہے، وسط میں ہے، تاکہ شرق و غرب والے سارے اس سے فیض پا سکیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ رسول مشرقی ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ رسول مغربی ہے، اور اس رسول نے جو فیض دیا ہے اسلام کی شکل میں
نہ اسے کوئی ایسٹرن سمجھے نہ ویسٹرن سمجھے، ایسٹ اور ویسٹ سارے اس کے دائرہ فیض میں آتے ہیں، اس کو تو رب کائنات نے مقام وسط عطا فرمایا۔ یہ تو اس پورے کائنات کے وجود میں وسط سے ابھرا ہے یہ نور چمکا۔ فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، پھر یہ نور ایسا ہے کہ دل میں اس طرح اللہ نے چمکا دیا ہے کہ اور لوگ اگر اس نور کی کوئی شعاع حاصل کرنا چاہیں، ہم اگر نور کی وہ شعاع حاصل کرنا چاہیں، نور حق کا فیض، تو ہمیں بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، عبادات کرنی پڑتی ہیں، طاعات بجا لانی پڑتی ہیں۔ تو اوروں کی ریاضت اور عبادت اور مجاہدوں کی بھٹی میں، آگ میں جلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ نور کی ایک آدھ کرن نصیب ہوتی ہے۔ اور اس وجود کو رب کائنات نے اپنے نور کا ایسا چراغ دان اور قندیل بنا دیا ہے، فرمایا کہ اسے ہم نے ایک تیل عطا کر دیا ہے نبوت کا، جس سے نور حق چمک رہا ہے، آگ لگے یا نہ لگے۔ آگ سے مراد ریاضت کی آگ ہے، عبادت کی آگ ہے، مراقبوں کی آگ ہے، محنت و مشقت کی آگ ہے۔ فرمایا ریاضت و عبادت کی آگ مس کیے بغیر بھی اس کا نور بھڑک رہا ہے، اس کا نور چمک رہا ہے۔ یہ نور نبوت ریاضتوں کا محتاج نہیں۔ یہ فرق ہے نور نبوت اور نور ولایت میں۔ نور نبوت اور نور ولایت میں، نور ولایت ریاضتوں کا محتاج ہے، نور نبوت ریاضتوں کا محتاج نہیں، کیونکہ نور ولایت میں کسب کا دخل ہوتا ہے، انسانی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ نور نبوت میں انسانی محنت کا دخل نہیں ہوتا، وہ تو رب کائنات جس وجود کو چنتا ہے اس میں نور جلا دیتا ہے۔ لہذا کوئی شخص محنت کر کے درجات کی بلندی کے پروسیس میں ترقی کرتا 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 نبی نہیں بنتا۔ یہاں سے ایک نقطہ بڑا ریلیونٹ ہے، وہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا اس جملے سے۔ انسان ترقی کرتا کرتا درجہ نبوت پہ فائز نہیں ہوتا۔ ولایت میں ایسا ہوتا ہے، ولایت میں آج کوئی اخیار کے درجے میں ہے، پھر ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کبھی ابدال کے درجے میں ہو جائے گا، کبھی نوقبا میں، کبھی نوجبا میں، کبھی اور مدارج ہیں، کبھی کتب ہوگا، کوئی غوث جا بنے گا۔ ولایت میں محنت اور ریاضت کے ساتھ درجوں کی ترقی ہوتی، نبوت میں محنت اور ریاضت کر کر کے کوئی ولایت سے ترقی کرتا 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 نبی نہیں بنتا۔ فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، محنت کی آگ لگائے بغیر نبوت کا نور چمکتا ہے، یعنی یہ وحد الہی پہ چمکتا ہے، کسب انسان سے نہیں چمکتا۔ آپ کو اگر مرزا غلام احمد کے لٹریچر کا پڑھنے کا کسی کو موقع ملا ہو، اگر نہیں ملا تو سن لے، 3-4 کتابیں میری اس موضوع پر ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر۔ جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہو کبھی اس سبجیکٹ سے تو وہ ضرور پڑھا کریں۔ اس شخص نے درجہ وار دعوے کیے، یہ تدریجاً دعویٰ کرنا اٹ سیلف کسی شخص کے دعوی نبوت میں جھوٹے ہونے کی کافی دلیل ہے۔ خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں، یعنی روز اول سے اس شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ریفارمر، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ریوائیول کر رہا ہوں، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر چلتے چلتے اسی طرح مراتب ولایت کے دعوے کرتا کرتا پھر مسیل مسیح کا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آنے والے ہیں میں ان جیسا ہوں، خود عیسیٰ نہیں ہوں، خود عیسیٰ مسیح موعود نہیں بلکہ درجے میں ان جیسا ہوں۔ تو جب مصلح اور مجدد کا دعویٰ کیا کتابوں میں، اس وقت وہ کتابوں میں وہ شخص لکھا کرتا تھا کہ میرا دعویٰ دعوی نبوت نہیں ہے، اور جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد دعوی نبوت کرے وہ کافر اور مرتد اور خارج از اسلام ہے، ان کی کتابوں میں درج ہے، کیونکہ اس وقت وہ خود دعوی نبوت نہیں کرتا۔
تو مصلح کا دعویٰ کیا، مجدد کا دعویٰ کیا، مسیح مسیحی کا دعویٰ کیا، اور پھر مسیح مسیح کے دعوے سے ترقی کرتا کرتا پھر عین مسیح کا دعویٰ کیا، درجات کی ترقی کا کلیم کر رہا ہے کہ میں اصل مسیح موعود ہو گیا ہوں۔ پھر اصل مسیح موعود کے دعوے سے پھر ترقی کی، اور پھر ترقی کر کے پھر ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا کہ نبوت کا سایہ ہے مجھ میں، ذل نبوت کا، جیسے نبوت کا ایک سایہ ہوتا ہے، پرتاؤ ہوتا ہے، اس کا دعویٰ کرنے لگا، نبوت کا ذل ہوں، نبوت کا بروز ہوں۔ اور وہ شخص کہتا کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں۔ پھر اس طرح قدم، اس طرح آدمی پاؤں رکھتا ہے نا، اور پاؤں جب سما جاتا ہے اور پورے دن گزارا چل جاتا ہے تو ہمت ہو جاتی ہے، اگلا دعویٰ کر لیتا ہے۔ پھر قدم رکھ کے سما جاتا ہے، پھر ہمت ہوتی ہے، اگلا دعویٰ کر لیتا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کرتے کرتے 10-11 مرحلوں کے بعد اس نے حتیٰ کہ کامل نبی، رسول اور رسول تشریعی کا دعویٰ کر دیا، پھر وہی کا دعویٰ کر دیا، پھر باقاعدہ نبی کا اور رسول کا دعویٰ کیا۔ اب ایک پرابلم کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے لٹریچر کو نہیں پڑھا، جب ایک عام سادہ مسلمان اس عقیدے کے اور اس مذہب کے پیروکاروں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو نبی مانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ سادہ مسلمان کہتا ہے نہیں جی، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ وہ فوری ایک کتاب اٹھا کے لاتے ہیں، کیونکہ کتاب میں اب ہر قسم کا سودا ملتا ہے ان کی کتابوں میں۔ جو کتابیں اس زمانے کی لکھی ہوئی ہیں جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہاں کیٹیگوریکل درج ہے کہ میں دعویٰ نبوت نہیں کر رہا، اور جو دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے، میرا خاتم النبیین پر ایمان ہے، میں آخری نبی مانتا ہوں، اور جو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کی عبارتوں میں موجود ہے۔ اس آدمی کو وہ عبارتیں دکھا دیتے، آدمی فوراً جلا جاتا، اس نے کہا یہ تو بڑا ظلم کیا ہمارے مولویوں نے، تباہی بھیر کے رکھا، یہ تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم تو آخری نبی مانتے ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر اور مرتد مانتے ہیں، اور میرا دعویٰ نبوت ہے ہی نہیں۔ تو جب انہی کی کتابوں میں مل جائے گا، ایک عام آدمی گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم کیا، ہمیں نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر دیا، اور ہم کہتے رہے کہ ہمارا یہ ایمان عقیدہ نہیں، ہمارے اوپر ظلماً یہ منسوب کر دیا۔ بڑے گھرانے، بڑے سادہ لو آدمی جن کا ان سبجیکٹ پر مطالعہ نہیں ہوتا، اس پہ بہک گئے۔ پھر اس طرح کسی کو تھوڑی اور زیادہ خبر ہوئی، اس کو مجدد والا حصہ دکھا دیا، کسی کو مسیح مسیح کا دکھا دیا، کسی کو مسیح موعود کا دکھا دیا، کسی کے ذل و بروز کا دکھا دیا۔ تو 8-10 ورشن ان کی کتابوں میں جدا جدا موجود۔ آخری عمر کی کتابوں میں جا کے کیٹیگوریکل دعوے نبوت اور رسالت کے موجود ہیں، وحی کے موجود ہیں، وحیوں کا ذکر ہے، معاذ اللہ جھوٹے دعوے موجود ہیں۔ اور پھر یہاں تک بھی ہیں کہ جو مجھے نبی اور رسول نہ مانے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ پھر وہ جو فتوے پہلے لگاتے تھے وہ صاحب، وہ فتوے سارے ان کے اوپر آ گئے۔ اب یہ ساری کتب کا مطالعہ ایک عام مسلمان کو تو ہوتا نہیں، وہ چکر میں آ جاتا۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک کلیریفیکیشن کے لیے، سمجھانے کے لیے تمثیل دے دی۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ نبی کبھی بھی دعوی نبوت تدریجاً نہیں کرتا، یہ بات سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی پہلے خود کو ولی سمجھے، ایک عرصہ ولی سمجھتا رہے، مجدد سمجھتا رہے، پھر سمجھے کہ میرا درجہ اور اونچا ہے، پھر اور اونچا ہے، اور عرصہ دراز درجہ بدرجہ ترقی پانے کے بعد اسے سمجھ میں آئے کہ میں تو نبی بنا دیا گیا ہوں، اور پھر نبوت کے دعوے کرنے لگے اور پہلے دعووں کی نفی کر دے۔ یہ نبوت کا مرتبہ ہی نہیں۔ نبوت صاحب نبوت کی عمر کے ایک خاص عرصے تک اخفاء میں رہتی، پردے میں رہتی، اور اس دوران نبی اور رسول کوئی دعوے نہیں کرتا۔ مقرر وقت، مثلا 40 سال کا اگر وقت مقرر ہے، یا کسی کے لیے 30 سال کا وقت مقرر تھا، کم و بیش جو وقت اعلان نبوت کا مقرر تھا، جب وہ وقت آتا ہے براہ راست اللہ رب العزت کا مخاطبہ ہوتا ہے،
اس پیکر نبوت کے ساتھ اللہ پاک اپنا کلام اور اپنی وحی فرشتے کے ذریعے براہ راست نازل فرماتا ہے، اور اسے اذن ہوتا ہے اعلان نبوت کا کہ نبوت کا اعلان کر دو، میری وحی اپنے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور جب اسے اعلان نبوت کا حکم ہوتا ہے، اس کا پہلا اور آخری ہی دعویٰ نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، دعووں میں تدریج نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ السلام کا آپ ذکر پڑھیں گے، ایک مقام بھی نہیں ملے گا کہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے کچھ اور دعوے کیے ہوں، اور گریجول پروسیس میں ترقی کرتا کرتا پھر اس نے کہا کہ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں جب یہ کہا کرتا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور مرتد ہے، مجھے مغالطہ تھا، اس وقت مجھ پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہوئی، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، لہذا پہلے میرے دعوے اور فتوے منسوخ۔ یہ مذاق ہے، یہ مرتبہ نبوت کی تضحیق ہے، مذاق ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ کرے، باقی سارے دلائل ایک طرف، جس کو مرتبہ نبوت کا اتنا ادنا سا فہم اور معرفت ہے، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پروسیس اٹ سیلف ایک تضحیق ہے اور گمراہی اور کذب اور افتراء کے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبوت درجوں سے نہیں آتی، وہب اور کسب میں فرق ہوتا ہے۔ ولایت میں درجے بندی ہے، نبوت میں مراتب ضرور ہیں، نبوت اور رسالت میں مراتب ضرور ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ مراتب فضائل کے درجے میں، فضیلتیں، مگر نبوت اور رسالت اٹ سیلف اس کی کوئی درجہ بندی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کا کسی سے فرق نہیں کرتے، نفس نبوت اور رسالت میں سب نبیوں کو برابر جانتے، مگر فضائل و مراتب میں اونچے ہیں، تفاوت ہے۔ چنانچہ نبوت دفعتاً آشکار ہوتی ہے، دفعتاً آشکار ہوتی، یک بارگی آشکار ہوتی، پہلی بار ہی ڈائریکٹلی اسی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ نبوت کسی کو روحانی ریاضتوں کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ ولایت میں دونوں چیزیں ہیں، ولایت میں ساری کسب بھی ہے کہ انسان فاسق و فاجر تھا۔ پہلے زمانوں میں آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم بن ادم کے حالات پڑھے، حضرت فضیل بن ایاز کے پڑھے، حضرت بشر حافی کے پڑھے، حضرت ابوبکر شبلی کے پڑھے، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کے حالات، آپ جنید بغدادی کے پڑھے، مختلف بزرگوں کے۔ ابتدا میں کچھ لوگ غیر مسلم بھی تھے، مجوسی بھی تھے، فاسق و فاجر بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، مگر زندگی میں اچانک ایک وقت آیا کہ توبہ کر لی۔ یہ ربیع الثانی ہے، اس مناسبت سے ایک مثال بھی دے دوں۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا اور پڑھا ہوگا جب حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں آپ کی والدہ مائدہ نے بغداد بھیجا تھا طلب علم کے لیے۔ آپ نے گیلان کے قصبے میں، آپ کا گھر تھا گیلان میں، چھت پر چڑھے اور 9 ذی الحج کا دن تھا، 9 ذی الحج۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ غوث الاعظم نہیں بنے تھے، عبد القادر تھے، چھت پر چڑھے، اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے اور ایران کے خطہ گیلان میں کھڑے ہو کر میدان عرفات دیکھا۔ بچپن ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، میدان عرفات دیکھا، دوڑ کے نیچے اترے، عرض کی امی جان میں نے میدان عرفات میں احرام کی حالت میں حاجیوں کو حج کرتے دیکھا، گھر کی چھت پر۔ والدہ ماجدہ نے اس کی تعبیر کی، فرمایا بیٹے اللہ پاک نے مجھ سے مانگ لیا ہے کہ عبد القادر کو دین کی تعلیم اور تربیت اور روحانی ریاضات و مجاہدات کے لیے ہماری راہ میں وقف کر دو۔ تو گدڑی میں کچھ دینار سی کر ایک قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دی۔ آپ اصلاً فارسی تھے، یعنی ایرانی الاصل تھے، گیلان ایک صوبہ ہے ایران کا، عربی الاصل نہیں تھے، مادری زبان فارسی تھی۔ پھر آپ بغداد چکے چلے گئے، وہیں تعلیم پائی، وہیں تکمیل کی اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔
آپ نے وہ واقعہ سنا پڑا ہوگا کہ 40 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہر ایک کو لوٹ لیا۔ آپ سے پوچھا، آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں سلے ہوئے، سمجھا بچہ مذاق کر رہا۔ خیر پھر ڈاکوؤں کا بادشاہ جو ہے سردار وہ آیا، اس نے پوچھا بیٹے کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس اتنے دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ سلے ہوئے ہیں گدڑی میں۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو بچہ یہ جواب دیتا ہے، کھول کے دیکھو تو صحیح۔ گدڑی جو کھولی تو دینار موجود تھے، پیسے انہوں نے لے لیے اور پوچھا بیٹے اگر تم یہ نہ بتاتے تو ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تمہاری گدڑی میں دینار سلے ہوئے ہوں گے، تمہارے پیسے بچ جاتے، کہہ دیتے کچھ نہیں ہے، یہ بات کیوں بتائی؟ آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کا سربراہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اس جملے سے اس کو وجد آ گیا اور ہوش میں آیا تو تڑپ کر چیخ کر کہنے لگا کہ بچے تمہیں والدہ نے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا اور تم ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکے، اور مجھے زندگی گزر گئی اپنے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ بس اسی لمحے آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے بیعت کر لی۔ 40 کے 40 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، اور اب کتب میں آتا ہے کہ وہ 40 کے 40 ابدال بنے، وہ ریاضات میں نکل گئے، جنگلوں میں، عبادات میں نکل گئے، طاعت الہی میں اور تقوی میں، اور وہ اولیاء کاملین بنے۔ تو گویا آپ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بچپن کی عمر میں ایک جملے نے 40 ڈاکوؤں کو ابدال بنا دیا، اولیاء بنا دیا۔ جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ تو تمثیل میں نے اس لیے دے دی کہ ربیع الثانی ہے، چلو کوئی ذکر غوث بھی ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ، جب مثال تو دینی ہی ہے تو یہی کیوں نہ دیکھی چاہے مثال۔ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ولایت ڈاکہ زنی سے منتقل ہو کر ولایت تک آ گئی، ڈاکہ زنی ولایت میں بدل گئی، توبہ کے دروازے سے گزری۔ حضرت فضیل ابن عیاض غالباً رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت کے ساتھ عشق تھا، اس نے کہا کہ آج رات گھر کے پیچھے آ جانا، باتیں کریں گے۔ چھت کی پچھلی طرف چلے گئے، ساری رات اوپر منہ کر کے صرف ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ایک جنجناہٹ ہوئی جسم میں، کہنے لگے یہ عشاء کی اذان ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، فجر کی ہو گئی ہے۔ ایک کبکبی طاری ہوئی، اس ایک لمحے میں خیال گزرا کہ ساری رات بیت گئی مجھے اس جھوٹے مجازی عشق کو تکتے تکتے، اور مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ یہ عشاء کی اذان ہے یا فجر کی۔ اور اے فضیل، گریبان پکڑ کے جھانکا کہ تیری رات گزر گئی اس مجازی عشق اور مجازی حسن کو تکنے میں، اور رات کے کئی طویل پہر گزر گئے اور تمہیں خبر نہ ہوئی۔ کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو قدموں کو بدلتا رہتا ہے کہ امام جلدی رکوع میں جائے تو قیام ختم کرو، کبھی ایک رات بھی مولا کے عشق میں کھڑا ہوا ہوتا، اس حسن حقیقی کے جلوے کی خاطر کھڑا ہوتا۔ بس اس تصور نے کایا پلٹ دی، روتے ہوئے جنگلوں میں چلے گئے اور پھر راہ ولایت پر کام چل گئے۔ کوئی شراب خانوں سے نکلا، شراب میں دودھ ہے، تمبورا بج رہا ہے شراب خانے میں، اور تمبورے کی تاریں بول پڑی، اور دھیان سے سنا تو تمبورے کی تار کہہ رہی ہے کہ تمہاری توبہ کا وقت کب آئے گا، توبہ کا وقت کب آئے گا۔ کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہے، اٹھا کر عطر لگا کے سنبھال کے رکھ دیا۔ رات خواب میں زیارت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ تو نے اللہ کے نام کو تعظیم دی ہے، ہم تیرے نام کو بلند کر دیں، گیا پلٹ گیا۔ تو ولایت یہاں سے یہاں تک جا کے پہنچتی، تو ولایت میں ارتقاء ہے، فسق و فجور سے بھی اس طرف منتقل ہوتا ہے، اور براہ راست نیکی اور تقوی سے بھی درجہ بندی کے ساتھ انسان ترقی پاتا، تو ترقی پاتا 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 اونچے درجوں تک پہنچتا ہے۔ نبوت اور رسالت میں ترقی اس طرح کی نہیں، وہ براہ راست وحب الہی کے ساتھ نبوت کا چراغ جلایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو وہ کسی ریاضت اور عبادت کی آگ کے لگنے سے نور چمکا ہے، اور چراغ تو کوئی دیا سلائی آپ جلائیں، تیل بھرا ہوا ہو، مگر کوئی جب تک دیا ماچس نہ چلائیں تو چراغ نہیں جلتے۔
آگ جب تک نہ دکھائیں تو چراغ نہیں جلتے۔ چراغ نبوت کی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسے آگ لگائے بغیر بھی یہ چراغ جلتا ہے، اور آگ سے مراد ریاضت کی آگ ہے، کسب کی محنت کی آگ ہے کہ یہ اللہ کی وہب سے یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا نور علی نور، اور پھر صحابہ کرام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ چراغ نبوت ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی اس نور کو بغیر کسب کے فقط کلمہ پڑھتے ہیں اور صحبت سے نور کا فیض پاتے ہیں۔ جن کو ملتا ہے وہاں اس وقت ان کو ملنے کے لیے بھی بغیر کسی ریاضت کی آگ اور بھٹی میں جلے، وہ آپ کی صحبت کے بیٹھنے سے، ایک آپ کی نگاہ کے فیض سے بھی نور نصیب ہوتا تھا اور فیضان نبوت کا نور میسر آتا تھا۔ پھر فرمایا نور علی نور، یہ نور تہ بتہ نور ہے، روشنیوں پر روشنیاں ہیں اور نور پر نور ہے، یعنی نور بے حساب ہے۔ اور فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہاں تک تو تھا آقا کا نور کہ نور حق قندیل وجود مصطفیٰ میں چمک رہا ہے، اور نور نبوت کے چمکنے کا عالم یہ ہے۔ اب فرمایا کہ یہ نور یہیں تک نہیں بلکہ اب یہ نور آگے بھی چلتا ہے، مگر یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے اس نور کی راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعضوں پر کرم کرتا ہے تو یہ نور نبوت کا فیض، یہ راستہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو پہلے دو درجے تھے، نور حق کا درجہ تھا مرتبہ حقیقت میں، نور حق کا درجہ تھا مرتبہ حقیقت میں، پھر وہی نور حق نور مصطفیٰ بن کے چمکا مرتبہ مظہریت میں، نور مصطفیٰ بن کے چمکا مقام مظہریت میں۔ اور اب یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب یہ نور نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آگے چمک رہا ہے، جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس پہ نگاہ کر لیتا ہے، جس کا انتخاب کر لیتا ہے، اسے بھی اس نور کی راہ دکھا دیتا ہے، اس نور کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اب اس نور کی راہ پر پڑھنے اور اس نور کے فیض کو لینے کے لیے آگے اشارہ کیا کہ اس کے لیے آگے وہاں تو تیل تھا نبوت کا، وہاں تو تیل تھا نبوت کا جس سے چراغ نبوت جل رہا ہے، اور اسے مزید کسی بٹی اور آگ اور دیا سلائی کی بھی ضرورت نہیں۔ اب تم اگر اپنے چراغ اس نور نبوت سے جلانا چاہو، اب امتیوں کی طرف آگے منتقل ہو رہا ہے، اور نور ولایت میں منتقل ہو رہا ہے، نور حق نور نبوت میں منتقل ہوا، اور نور نبوت اب آگے نور ولایت میں، نور ایمان میں، نور عرفان میں، نور تقوی میں، نور معرفت میں، نور ولایت میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور فرمایا تم اگر چاہو کہ نور نبوت سے تمہارے چراغ بھی جل پڑیں تو تمہیں ذکر کے تیل ڈالنے ہوں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور، یہ چراغ نور نبوت کے تمہیں بھی ملتے ہیں، پائے جاتے ہیں، مگر کہاں؟ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے۔ فی بیوت، اب نور کے یہ چراغ اور یہ نور پایا جاتا ہے، یہ نور آگے بیان ہو رہا ہے، یہ پایا جاتا ہے، یہ نور نبوت جلتا ہوا آگے دکھائی دے سکتا ہے، اور نسلاً بعد نسلاً، زماناً بعد زماناً یہ جل رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اور اگر تم اس نور نبوت کے پرتو دیکھنا چاہو تو ان جگہوں پر جاؤ اور ان وجودوں پر جاؤ جن کے اندر رب کے ذکر کا تیل ہے، جہاں رب کا نام بلند ہو رہا ہے، جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اس کے مجاہدے اور اس کے مذاکرے جہاں ہو رہے ہیں، یہ نور نبوت کے چراغ وہاں بھی جلتے دکھائی دیتے۔ گویا جو اب اس ذکر کا تیل اپنے وجود کے دیے میں ڈالیں گے، جو لوگ اپنے وجود کے دیے میں ذکر الہی کا تیل ڈالیں گے، یاد الہی کا تیل ڈالیں گے، طاعت الہی کا تیل ڈالیں گے، عبادت الہی کا تیل ڈالیں گے، صبح و شام اللہ کی محبت کا تیل ڈالیں گے، اس کے عشق کا تیل ڈالیں گے، سجدوں کا تیل ڈالیں گے، رکوع تسبیح اور عبادت کا تیل ڈالیں گے۔ جو شخص
اس کے تعلق، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی طاعت اور اس کے تقویٰ کا تیل جوں جوں ڈالتا جائے گا، نور نبوت کا چراغ اسی سینے میں جلتا چلا جائے گا۔ اب آگے اس سلسلہ نور کو چلا دیا، اس سلسلہ نور کو چلا دیا، اب دیا سلائی جلانے کی ضرورت ہے کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب تیل ڈالو اور دیا سلائی جلاؤ۔ فرمایا چراغ تمہارے سینوں میں بھی رکھ دیے ہیں، وہ نور حق جو مرتبہ نبوت پر چمکا، جو وجود ہائے رسالت میں چمکا، جو پیکران نبوت میں چمکا، جتنے اطراف و اکناف عالم کی ظلمتوں کو، اندھیروں کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ لوگوں اب وہ فیض نبوت قیامت تک امتیوں کے سینوں میں ہے، وہ چراغ رکھ دیے گئے ہیں، مگر تم کچھ تیل اور دیا سلائی کا اہتمام کرو۔ چراغ رکھ دیے گئے، کچھ تیل ڈال لو، کچھ دیا سلائی جلا لو، کچھ مولا کا ذکر کرو، کچھ تقویٰ اختیار کرو، کچھ اللہ کی یاد کرو، کچھ آخرت کا فکر اور خشیت الہی دل میں رکھو، اللہ کی عبادت اور طاعت کی راہ پر چلو، اور اس کی خشیت و تقویٰ اور اس کی محبت میں اس کا تیل دو۔ یہ دیا سلائی اور یہ دو سامان ہیں، اس کو لے کے چلو۔ تو فرمایا کہ پھر وہ نبوت کے چراغ آگے تمہارے سینوں میں بھی جلیں گے، اور اشارہ اس عمل کی طرف کر دیا کہ پہلی امتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل پہلی امتیں، وہ جب اس چراغ کو جلانا چاہتی تو جنگلوں میں چلی جاتی، گھر بار چھوڑ دیتی، کاروبار اور تجارت چھوڑ دیتی، غاروں میں چلی جاتی، جنگلوں میں چلی جاتی، رہبانیت میں چلے جاتے، ترک دنیا کرتے، ریاستیں وہاں جا جا کر محنتیں مشقتیں کرتے، تب جا کر کسی کا چراغ جلتا۔ غاروں میں جا کر کوئی محنتیں کرتا، کوئی جنگلوں میں محنتیں کرتا، اتنے طویل ریاست و مجاہدوں کے بعد جا کر کسی کا چراغ جلتا۔ اور فرمایا تمہارے لیے ہم نے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے یہ آسانی کر دی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، نوکری بھی کرو، سوداگری بھی کرو، محنت بھی کرو، دنیا بھی چلاؤ، اور اسی دنیا میں رہ کر اس کی یاد کا تیل ڈالو، اس کے تقویٰ کی دیا سلائی جلاؤ۔ تم دکانوں پر بیٹھو تمہارے چراغ جل جائیں گے، ملازمتیں کرو تمہارے چراغ جل جائیں گے، کاروبار دنیا میں چلو تمہارے چراغ جل جائیں گے۔ اب امت محمدی کے لیے ولایت کا چراغ جلانے کے لیے خاروں کی ضرورت نہیں، کچھ محنت کرو اس راہ پر۔ تو پھر فرمایا یہ وہ مرد ہیں جن کے ہاں چراغ نبوت جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں، رجال، وہ مرد ہیں کہ سوداگری اور تجارت اور خرید و فروخت، یہ دونوں چیزیں انہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، نہ اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرنے سے غافل کرتی ہیں، نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہیں۔ اور یہ لوگ دنیا میں کاروبار، تجارت اور مصروفیات و مشاغل کی انجام دہی بھی کرتے ہیں، اور اپنے تیل اور دیا سلائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور باقی آقا کا فیض ہے کہ آسانی سے جو تھوڑی سی محنت کرتا ہے اس کا چراغ جل پڑتا ہے۔ اور زمانہ جو دور ہوتا جا رہا ہے تو تھوڑی محنت سے چراغ کا جلنا اور آسان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر طرف آندھیاں ہیں، ہر طرف آندھیاں ہیں۔ جب کفر کی، فسق اور فجور کی، طاغوتی یلغار کی، فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، لادینیت کی آندھیاں اور ماحول زیادہ ہے، اس میں کوئی تھوڑی بھی محنت کر لے تو مولا اجر زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے بھی، جس دن دل اور آنکھیں سب پھیر دی جائیں گی۔ وہ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور کاروبار و تجارت اور مشاغل دنیا سب کچھ مل کر بھی انہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کی بندگی سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ تو گویا لب لباب اب یہ نکلا
کہ چراغ حق نور نبوت میں چمکا، پھر نور نبوت اس امت میں نور ولایت کی شکل میں چمک رہا ہے۔ کسی کے پورے پاور ہاؤس بن گئے، کسی کے چھوٹے مٹی کے دیے بن گئے، یہ درجے ہیں ولایت میں۔ تو جن کا امت میں سب سے بڑا پاور ہاؤس بن گیا، چمکتے 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 جو ساری لائٹوں کا مجموعہ ہو گیا، ان کا نام سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پڑ گیا۔ اب یہ کوئی لمٹ نہیں ہے، جل گیا ہے، اب جتنا جلا لو۔ کوئی بے حساب روشنیاں بڑھا رہا ہے، کسی کے پاور ہاؤس بن رہے ہیں، کہیں سے پاور جنریٹ ہو رہی ہے، کوئی اوروں کو بھی روشنی سپلائی کر رہا ہے، کوئی خود جل رہا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ سپلائی تو کیا خود بھی جلنے کے قریب نہیں آئے، بجھے پڑے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں جلنے کی آرزو ہی نہیں رہی، ان کی آرزویں بھی بجھ گئی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کے جلنے کی آرزویں بھی بجھ گئی ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ ہمارے من بجھ گئے، من کے دیے بجھ گئے، اور پھر یہ بھی نہ رہا کہ بجھنے پر افسوس رہے، افسوس بھی چلا گیا۔ ہمارے من کے دیے بجھ گئے، کئی تو پریشان ہیں کہ ہائے من کے دیے بجھ گئے۔ چلو پریشانی لاحق ہے تو محنت کر لیں گے، اور محنت کرتے کرتے کبھی تو جل جائیں گے، مگر ہم تو اس حال اور تباہی کی اس حالت کو جا پہنچے کہ دیوں کے بجھ جانے کا غم بھی نہ رہا۔ امت کی اور ہمارے معاشرے کی عمومی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ایمان کے دیے بجھ گئے اور ان کے بجھ جانے کا غم بھی نہ رہا، احساس بھی نہ رہا۔ اب اس سے نیچے ہم اتر گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ غم نہ رہے مگر احساس تو ہوتا ہے نا، ہمارے ایمان کے دیے بجھ گئے، احساس ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ بجھ گئے، چلو غم نہ رہا، مگر ہم تو اس سے بھی نیچے آ گئے کہ ہمیں احساس بھی نہ رہا۔ اب ایسی مجلس میں آپ آ جائیں تو کوئی احساس کی چنگاری پیدا ہو جائے چند لمحوں کے لیے، اور جب پھر گھروں کے ماحول میں پہنچیں اور اگلے دن مشاغل دنیا کے ماحول میں جائیں تو وہ ایک لمحے کے لیے جو احساس کی چنگاری جلی تھی وہ بھی بجھ جاتی ہے، اور 6-7 دن احساس بھی نہیں رہتا کہ ہمارے من کی دنیا میں ایمان کے دیے بجھ گئے۔ ان کے بجھنے کا احساس بھی نہیں رہتا، غم تو پھر اگلی بات ہے۔ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے احساس سے بھی آری ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس احساس کی کرن کو، چمک کو دوبارہ اپنے اندر پیدا کریں، مگر یہ رکھ لیں کہ جس نے اس دور میں ایمان کے دیے کے بجھنے کا احساس بھی پیدا کر لیا وہ بھی بڑا اونچا ہوگا۔ پھر جس کو احساس کے ساتھ غم لگ گیا، غم، وہ اور اونچا ہو گیا۔ جس نے غم کے ساتھ کچھ محنت کر لی وہ اور اونچا ہو گیا، اور محنت کرنے والوں میں کچھ بعید نہیں کہ اللہ کو کس کی محنت پسند آ جائے اور وہ جلا دے اس کا دیا۔ تو احساس پیدا کریں، اس سے غم پیدا کریں، غم سے محنت پیدا کریں، اس تھوڑی محنت سے بھی اللہ پاک دیا آسانی سے جلا دے گا۔ اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیے بھی توڑ دیے، ہم تو دیے بھی توڑے بیٹھے ہیں۔ ہمارے تو قبلے بھی اور ہو گئے، سمتیں بھی بدل گئی ہیں، سوچیں بھی بدل گئی ہیں، زندگی کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ ایک ایسا بدبختی کا وقت آ گیا ہے ہم پر کہ پیمانے بدل گئے۔ ماحول ہے، معاشرہ ہے، ہر روز صبح و شام کان میں جو آواز پڑتی ہے اور نگاہوں میں جو چیز پڑتی ہے وہی کفر کی طرف لے جا رہی ہے، وہی طاغوت کی طرف لے جا رہی ہے، اور غفلتوں پر غفلتوں کی تہ بتہ جمتی جا رہی ہے، جھاڑ پھونک نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔